السلام علیکم گائز، ہوپ یو آل فائن۔ میرا نام احسان اور میں یوٹیوب کے لیے ویڈیو بناتا ہوں۔ تو آج کی ویڈیو میں ان بھائی جان سے آپ کو ملوانے والا ہوں۔ یہ بھائی جان آزاد ویزے میں آئے تھے قطر میں، اور ان کو تقریباً 6 ماہ کے بعد فائنلی کام مل گیا، لیکن اس کے پیچھے بہت سٹرگل ہے۔ ان کا تعارف بھی آپ کے ساتھ کراتے ہیں اور بتاتے ہیں آپ کو یہ کیا کام کرتے ہیں، ان کا نام کیا ہے، تعلق کہاں سے ہے، ایکسپیرینس کیا ہے، جاب، سیلری، سب کچھ آپ کو اس ویڈیو میں انفارمیشن دیں گے۔ تو بھائی آپ اپنا نام بتائیں۔ جی، میرا نام محمد جہانگیر ہے، اور میری جو کوالیفیکیشن ہے وہ ڈی اے الیکٹریکل ہے 3 ایئر کا، 3 ایئر کا۔ اور گلف کا ایکسپیرینس تقریباً 5 سال سے اوپر ہو گیا۔ ٹوٹل پاکستان میں انڈسٹری میں ایکسپیرینس تھا میرا، اور سٹارٹ تو میں نے ایز الیکٹریکل ٹیکنیشین لیا تھا، اور بعد میں مجھے تھوڑا انٹرسٹ ہوا، فائر الارم کو دیکھا اور میں سوچا کہ اس میں جانا چاہیے۔ اور اس میں اگر آپ دیکھو فائر الارم ایک ڈفرینٹ چیز نظر آتی ہے الیکٹریکل سے۔ آپ پہلے یہ بتائیں کہ آپ کو قطر میں کتنا ٹائم ہو گیا؟ قطر میں تقریباً مجھے 5 سال ہو گئے ہیں، 6واں چل رہا ہے سر۔ 6 سال آلموسٹ ہو چکے ہیں، اوکے۔ جی، اور پہلے آپ نے کہاں کہاں کام کیا؟ پہلے میں نے میٹرو قطر ریل میٹرو پروجیکٹ پہ کام کیا ہے، اس کے بعد یہ ٹرک پارکنگ کا پروجیکٹ تھا اس پہ کام کیا، ٹاور پرل قطر میں گارڈنز ٹاور تھے ادھر کام کیا، اس کے بعد اپنا بس ڈپو ہیں الیکٹریکل جو بس آج کل چل رہی ہیں کربا کی، ادھر بھی میں نے کام کیا۔ تو بھائی صاحب سب بڑی بڑی جگہ میں کام کر چکے ہیں۔ کربا یہاں پہ بہت بڑی کمپنی ہے، سب کو پتہ ہے، جو لوگ قطر میں ہیں سب کو پتہ ہے، اس میں کام کر چکے ہیں۔ میٹرو یہاں پہ بہت بڑی کمپنی ہے، تو جب میٹرو بند رہی تھی بھائی صاحب وہاں پہ میٹرو میں بھی کام کر چکے ہیں۔ پل قطر بہت ہی فیمس اور بہت ہی لکشری جگہ ہے، تو بھائی صاحب وہاں بھی کام کر چکے ہیں۔ اس کے بعد یہ بھائی صاحب ایک کمپنی میں تھے، تو کمپنی سے ویزا چینج کر لیا تھا بھائی صاحب نے، اور پھر بھائی صاحب آزاد ویزے میں آئے۔ اور آزاد ویزے میں کتنے ٹائم کے بعد آپ کو جاب ملی؟ میں نے 6 ماہ۔ آزاد ویزا کرنے کے بعد تقریباً 6 منتھ تک مسلسل جو ہے انٹرویو پہ انٹرویو ڈیلی بیسس پہ، تقریباً ہر ہفتے میں 1-2 بار 3 بار لازمی انٹرویو پہ جاتا تھا۔ تو کافی سٹرگل کے بعد الحمدللہ ابھی جو ہے ایک اچھی جاب مل گئی ہے مجھے۔ اچھی جاب مل گئی ہے۔ تو بھائی صاحب اتنے بڑے بڑے پروجیکٹ پہ کام کرنے کے باوجود پھر بھی بھائی صاحب کو 6 مہینے لگ گئے جاب ڈھونڈنے میں۔ اتنا ٹائم کیوں لگا اتنے بڑے پروجیکٹ میں؟ آپ نے اتنا ایکسپیرینس ہے، آپ کی ایجوکیشن اچھی ہے۔ وہ بعض اوقات یہ چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہیں کہ مارکیٹ میں کیا چل رہا ہے۔ جو بھی یہ لاسٹ سے ابھی یہ سیزن چل رہا ہے اس میں پروجیکٹ تقریباً آلموسٹ کلوز ہیں، تو میں بھی نیکسٹ اوپن ہو جائیں، لیکن ابھی فی الحال کلوز ہیں، تو اس وجہ سے کمپٹیشن بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ ایک کمپنی میں اگر ایک آدھ ویکنسی آؤٹ ہوتی ہے تو اس پہ کم از کم بھی 500-600 بندہ اس پہ اپلائی کرتا ہے، تو اس وجہ سے کمپٹیشن کی وجہ سے بھی، اور بعض کا سیلریز کے ایشو ہوتے ہیں کہ وہ سیلری پیکیج کم دیتے ہیں، ایسی وجوہات کی وجہ سے جو بندہ پھر جوائن نہیں کرتا۔ تو آپ کو سمجھ لگ چکی ہوگی اتنا بڑے پروجیکٹ پہ کام کرنے کے بعد بھی بھائی کو 6 منتھ لگ گئے ہیں جاب ڈھونڈنے میں، اور کمپٹیشن اتنا ہے کہ ایک ویکنسی ہوتی تھی اور اس پہ اپلائی کرنے والا 500 لوگ 600 لوگ ہوتے تھے قطر میں، اور بعض اوقات سیلری بھی بہت کم ہوتی ہے۔ تو اس لیے بھائی کو کم سے کم 6 مہینے لگ گئے ہیں، کیونکہ میں بھائی کو کافی ٹائم سے جانتا ہوں، پچھلے 6 سال سے میں ان کو جانتا ہوں۔ تو میں جب بھی ان کے روم میں جاتا تھا، ابھی لاسٹ 6 منتھ میں جب یہ جاب ڈھونڈ رہے تھے، تو میں جب بھی گیا ہوں تو میں نے ان سے پوچھا ہے کہ بھائی صاحب کہاں ہیں، تو مجھے یہی بتایا گیا کہ انٹرویو کے لیے گئے ہیں۔ انٹرویو کے لیے 6 منتھ تک انٹرویو دینے کے بعد فائنلی بھائی کو ایک جاب مل گئی ہے۔ تو یہ جاب میں یہ آپ کا کیا کام ہے اس جاب میں، آپ یہ بتائیں۔ یہ ادھر میرا کام ہے فائر الارم سسٹم کو ہینڈل کرنا، فائر الارم ٹیکنیشین ہے میرا ادھر کام ہے، اور الحمدللہ بہت اچھا چل رہا ہے۔ بہت اچھا چل رہا ہے۔ تو ویزا ابھی چینج کیا آپ نے اس کمپنی میں؟ ویزا چینج کر دیا ہے، کیونکہ کمپنی کی ریکوائرمنٹ اکثر یہی ریکوائرمنٹ کمپنی کی ہوتی ہیں کہ ویزا چینج کرو تو ہی ہم آپ کو رکھیں گے۔ بعض اوقات سیکیورٹی ایشو بھی ہوتے ہیں، بعض اوقات کمپنی کی پالیسیز بھی ہوتی ہیں، اور جو بندہ آزاد ویزا پہ ہوتا ہے اس کی یہی ضد رہتی ہے کہ میں چینج نہیں کرے گا، میں ویزا چینج نہیں آزاد رکھے گا۔ تو اس ضد کی وجہ سے مجھے بھی کچھ 2 اچھی جاب سے ہاتھ دھونا پڑا، اور فائنلی میں نے یہ سوچا کہ اس چیز میں کچھ نہیں رکھا، تو پھر میں نے اس کو جوائن کر لیا۔ تو میں نے تو جہاں تک دیکھا آزاد ویزے والے سب ذلیل ہوتے ہی دیکھے ہیں میں نے قطر میں، کہ میں ابھی دوحہ میں جاتا ہوں دیکھتا ہوں، میرے بہت دوست بھی ہیں آزاد ویزے والے، تو سب روم میں فری پڑے ہیں پچھلے 1 سال سے 1.5 سال کے، کوئی کام شام نہیں ہے، ان کو کوئی کام دیتا بھی نہیں آزاد ویزے والوں کو۔ کیا یہ سچ ہے جھوٹ ہے؟
ایسے ہی ہے ادھر میں ڈپینڈس کرتا ہے پروجیکٹس پہ. پروجیکٹ ابھی کلوز ہیں تو نیکسٹ ایکسپو بھی سٹارٹ ہو رہا ہے. تو پروجیکٹ جب تک اوپن نہیں ہوگا آزاد والے بندے کا کام نہیں. آزاد والے بندے پہ ٹرسٹ بھی جو کمپنیز ہیں جو جن کا کام کچھ ایسا ہے کہ آفس ایریا میں کام ہے یا مینٹیننس کا ہے, وہ ٹرسٹ بھی اس طرح نہیں کرتے. وہ اس لیے ان کی ڈیمانڈ ہوتی ہے, ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ آپ ویزا چینج کرو. ان کیس آپ کچھ بھی غلط ہو جاتا ہے تو پھر آپ کو پکڑ سکتے ہیں. تو آزاد میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ بھی کوئی رسپانسیبل آپ کا نہیں ہوتا. اس وجہ سے وہ کمپنی اس چیز سے اوائڈ کرتی ہیں کہ آزاد بندے کو جاب دیں. ٹھیک. آپ نے اپنی کوالیفیکیشن بتائی تھی کہ آپ نے 3 سال کا ڈپلومہ کیا ہے جو پاکستان میں میٹرک کے بعد ہوتا ہے آئی تھنک. ہاں جی, میٹرک کے بعد یہ انٹر لیول کے برابر میں گنا جاتا ہے. انٹر یعنی ایف ایس سی کے برابر. ایف ایس سی کے ایکول میں یہ کیا جاتا ہے, لیکن اس میں ایف ایس سی اگر دیکھو تو جسٹ نام کی ہے. بالکل. بیسیکلی یہ ٹیکنیکل ہے. ایف ایس سی نان ٹیکنیکل ہے, یہ ٹیکنیکل ہے. اس ڈپلومے کے بعد آدمی کو جو جاب ملتی ہے وہ اسسٹنٹ انجینئر آپ بول سکتے ہیں. ہاں, وہ سب انجینئر کی ہے, لیکن ابھی جو مارکیٹ میں اس کا سین چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہر جو کالج ہے کم از کم 10 سے 15 الیکٹریکل سیول اس طرح کر کے ہر ڈپارٹمنٹ کے الگ الگ جو ہے بندے جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ ادھر سے فارغ ہو رہے ہیں. تو ابھی جابز ہیں نہیں, تو اگر آپ کو اس بیس پہ الیکٹریکل ٹیکنیشین سے آپ سٹارٹ لیں گے تو میرے خیال سے آپ کے لیے بھی اچھا ہوگا, آپ فری نہیں بیٹھیں گے. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کا جو جب آپ اپنے لیول پہ پہنچیں گے تو آپ کا ایکسپیرینس اتنا ہوگا کہ بی ایس سی والے بھی آپ کے سامنے جو ہے نا ایکسپیرینس میں کچھ نہیں ہوگا. ایکسپیرینس یعنی اگر آپ کام کو سیکھ لیتے ہیں, کچھ ایسا کام کرتے ہیں, آپ کا ایکسپیرینس ہو جاتا ہے, آپ کو کام آ جاتا ہے, تو پھر جو آپ سے ہائی کوالیفائڈ لوگ ہیں آپ ان کو بھی بیٹ کر سکتے ہو مارکیٹ میں. کر سکتے ہو جی. ہاں ٹھیک. تو آپ اپنی سیلری بتانا چاہیں گے؟ ہاں, سیلری الحمدللہ سیلری ادھر میری جو ہے 2.5 پلس ہے. 2.5 تو 2500. الحمدللہ بہت اچھا ہے. ویزا کمپنی نے دیا ہے سب کچھ کمپنی کا, ویزا کمپنی کا, اکاموڈیشن, ٹرانسپورٹ, میڈیکل ایوری تھنگ ہے, سب کچھ ہے. سب کچھ کمپنی کی پورا. اور کھانے کا الگ ہے 300 دیتا ہے کھانے کا الاؤنس دیتا ہے, 100 موبائل کا الاؤنس, اس طرح کر کے 400. یعنی سیلری کے علاوہ 300 کھانے کا, 100 ریال موبائل کا الاؤنس بھی ملتا ہے بھائی صاحب کو. اور اکاموڈیشن اچھی ہے؟ اکاموڈیشن ٹھیک ہے الحمدللہ, اکاموڈیشن بہت اچھی ہے. آپ خوش ہیں اس جاب سے؟ الحمدللہ. اگر آپ سے کوئی انفارمیشن لینا چاہے, میں تو اپنا نمبر شیئر کر دوں گا اس یوٹیوب ویڈیو میں, تو میں کیا آپ کو پوچھ سکتا ہوں کال کر کے یا واٹس ایپ میں کہ آپ کی فیلڈ کا بندہ آپ سے یہ انفارمیشن لینا چاہ رہا ہے, تو کیا آپ بتا دیں گے, ہیلپ کریں گے؟ کوئی مشکل نہیں ہے, صدقہ جاری ہے. آپ کسی ٹائم بھی انفارمیشن لینے کے لیے رابطہ کر سکتے ہیں, کسی بھی ٹائم, 24 گھنٹے میں کسی ٹائم کر سکتے ہیں. اگر کسی کی میری وجہ سے ہیلپ ہوتی ہے تو مجھے خوشی ہوگی اس بات سے. ٹھیک ہے بھائی صاحب نے جتنی انفارمیشن تھی ان سے لے کے بتا دی. باقی ویڈیو لمبی ہوتی جا رہی ہے, نیچے کمنٹس میں آپ کو کوئی انفارمیشن لینی ہے تو آپ لکھ دیں, میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا. اور اگر ان کی فیلڈ سے متعلق ہوا تو میں بھائی صاحب کا نمبر تو نہیں شیئر کر سکتا, ان کے پرائیویسی میٹر ہے, لیکن میں ان سے انفارمیشن لے کے آپ کو واٹس ایپ میں ڈیٹیل میں بتا دوں گا. میں وائس نوٹ ان کے منگا کے آپ کو بھیج دوں گا. اور باقی ان کا کام کیا ہے وہ بھی ویڈیو میں نے ریکارڈ کرتا ہوں, اور وہ بھی اس ویڈیو کے بعد وہ ویڈیو بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. تو بھائی بہت ہی اچھے انسان ہیں, مخلص ہیں, پڑھے لکھے, محنتی. میں پچھلے 6 سال سے ان کو جانتا ہوں, اور ان کا تعلق بھی میری سٹی سے ہے. میں سرگودا کا ہوں اور بھائی صاحب بھی سرگودا کے ہی ہیں. سٹی تو سرگودا ہے آپ کی, لیکن ہماری ملاقات دوحہ میں آ کے ہوئی تھی. تو اس کے علاوہ آپ کو کچھ بھی انفارمیشن چاہیے آپ نیچے کمنٹس کریں, انشاءاللہ آپ کو رپلائی ملے. بھائی صاحب کا کام ہے ڈیوٹی میں, آپ بتائیں کیا کام؟ فائر الارم پینل ہے. اوکے. IPF8 اس کا ماڈل نمبر ہے. اور آپ کے یہ کتنے فائر الارم ہیں, کتنی بلڈنگز میں آپ دیکھتے ہیں؟ ادھر 8 فائر الارم پینل ہے. 8 بلڈنگ میں آپ چیک کرتے ہیں؟ کا الگ الگ ہے. اوکے. اور یہ کیسے کام کرتا ہے بتا سکتے ہیں؟ اس میں جب بھی یہ اسموک ڈیٹیکٹر آپ دکھا سکتے ہیں, یہ جب فائر آئے گا تو یہ اسموک سینس کرنے کے بعد ڈائریکٹ پینل کو سگنل دے گا. اوکے. پینل پہ سگنل آنے کے بعد یہ ادھر ریڈ ہو جائے گا. فائر کا آپشن آپ کو نظر آ رہا ہوگا جی. ریڈ انڈیکیشن دے گا. فائر آنے کے بعد آپ کو فرسٹ آف آل اس کو سائلنس کرنا ہے. سائلنس کرنے کے بعد آپ نے ادھر آ جانا ہے. یہ میمک پینل بولتے ہیں اس کو, میپ قسم کا, ان شارٹ ورڈ میں میپ ہے. میپ ہے پوری بلڈنگ کا, پوری بلڈنگ کا فائر کا میپ.
پوری جتنی ڈیوائسز لگی ہیں سب کا میپ ہے. اس میں کہیں بھی فائر آئے گا تو آپ کو کسی جگہ ایک جدھر بھی آ رہا ہے اس کا انڈیکیشن شو ہو جائے گا. مثلاً جس روم میں فائر ہے، اس روم میں فائر ہے تو یہ ادھر سے ادھر شو ہو جائے گا آپ کا. یہ فائر آنے کے بعد آپ سائلنس کرنے کے بعد اس پہ دیکھیں گے کہ ادھر فائر ہے. اس جگہ پہ جا کے دیکھیں گے کہ ادھر ریئل فائر ہے یا فالس ہے، کوئی ہلکا پھلکا اسموک، کسی نے سگریٹ پی ہے کچھ بھی ایسا، یا ڈسٹ کی وجہ سے ایکٹیو ہو جاتا ہے، ہیومیڈیٹی کی وجہ سے ہو جاتا ہے، اسموک ڈیٹیکٹر میں واٹر جانے کی وجہ سے ہو جاتا ہے. کسی وجہ سے فائر ایکٹیو ہوگا تو اس کو دیکھ کے آپ نے آنا ہے اپنا پینل، آپ نے اس فائر کو کلیئر کر کے ریسیٹ کر دینا ہے. اگر ریئل فائر ہے، ریئل فائر کے کیس میں آپ نے آ کے دوبارہ ادھر کوئی مینول کال پوائنٹ وہ ابھی آپ کو دکھاتے ہیں. اور اس کا کیا کام ہے؟ یہ فائر ٹیلی فون ہے. جب فائر آئے گا آؤٹ آف کنٹرول ہو رہا ہے تو یہ مین ریسیپشن جو ہے مین پینل، لیکن یہ تو لاک ہے. یہ آلریڈی لاک ہے لیکن اس میں یہ گلاس ہے، اس کو توڑ کے آپ اوپن کر سکتے ہیں ایمرجنسی کی صورت میں. آسانی سے ٹیسٹنگ کے لیے آپ یہ لاک ہے، اس کو کی سے اوپن کر سکتے ہیں. اور آپ اس کو جب کال کرو گے تو مین ریسیپشن پہ مین پینل ادھر ایف اے سی پی ادھر جائے گا آپ کا سگنل. ادھر کوئی بھی آپریٹر ہوگا ریسیو کرے گا، ہائر مینجمنٹ کو انفارم کر دے گا. اور اس میں مینول کال پوائنٹ ہے، 5 سینکشنر آتا ہے. آگے جو ہے چھوٹے پیمانے پہ آ گئے تو اس کو کور کرنے کے لیے یہ مینول کال پوائنٹ ہے. اگر فائر آئے گا تو آپ اس کو پش کرو گے، فائر ایکٹیو ہو جائے گا، ادھر ڈائریکٹ سگنل جائے گا. فرض کرو آپ نے دیا ادھر سے پینل کو سائلنس کر دیا، فائر آ گیا، آپ نے یہ لگا ہوگا ایکسیس کی جگہ پہ، اکثر جگہ پہ یہ لگا لے گا بلڈنگ میں. اس کو پش کرو گے دوبارہ سے فائر آ جائے گا، پتہ چل جائے گا فائر ہے، لوگ بلڈنگ سے باہر نکل جائیں گے. یہ آن اسٹروب ہے، ساؤنڈ آف فلیش ہے. جب فائر آئے گا تو یہ ساؤنڈ اور فلیش بھی کرے گا ساتھ میں. اگر چھوٹے پیمانے کا ہے تو آپ فائر اسٹیمپلر کو یوز کر سکتے ہیں. یہ اس میں 3-4 قسم کے آتے ہیں. کچھ CO2 ہوتا ہے اور پاؤڈر ٹائپ ہوتا ہے، وہ کیمیکل ہوتا ہے، واٹر والا ہوتا ہے. اور اس کو استعمال کرنے کا طریقہ ایسے آپ اس کو نکالیں گے، یہ کیبل ٹائپ، اس کو آپ ریموو کرو گے. اس کے بعد یہ پن باہر نکالو گے، اس کو ایسے پکڑ کے ایسے نیچے سے فائر جدھر لگا اس کو نیچے سے سٹارٹ کرو گے، ایسے ترتیب سے آپ جاتے جاؤ گے. اگر فائر بڑے پیمانے پہ ہے تو پھر آپ نے اپنے ایئر مینجمنٹ کو کرنا انفارم. اور قطر میں 999 ہے، آپ اس پہ کال کر کے انفارم کر سکتے ہیں.